ہندوستان میں کمپنی کی حکومت کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو 10 مئی 1857 کو میرٹھ کی فوج نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں اگرچہ مسلمان فوجی پیش تھے، لیکن جلد ہی آزادی پسند ہندو بھی شریک ہو گئے۔ باغیوں نے کمپنی کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا اور بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کر لیا، جس کے بعد یہ جنگ آزادی دہلی، آگرہ، کانپور، مراد آباد، شاہجہان پور، سہارنپور، شاملی، مظفر نگر، جھانسی، الہ آباد، رامپور، لکھنؤ اور روہیل کھنڈ وغیرہ علاقوں میں پھیل گئی۔ اس موقع پر مقتدر علماء کرام جامع مسجد دہلی میں جمع ہوئے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ جہاد کی اس فتویٰ سے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کی حکومت ختم کر کے بر صغیر کو اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا تو انگریزوں نے غدار ہندوستانیوں کو جاگیریں اور خطابات دے کر اپنے ہمنوا بنا لیا۔ ہندوؤں کو بالخصوص سرکاری ملازمتوں سے نوازا گیا۔ آزادی کی اس جدوجہد میں عام مسلمان بالخصوص معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، تاہم ان کے سینوں میں ابھی بھی جذبہ جہاد زندہ تھا، جسے ختم کرنے کے لیے انگریز نے مسلمان مدارس پر کاری ضرب لگائی۔ اس اسلام دشمن پالیسی سے کئی دینی درسگاہیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ رہی سہی کسر اوقاف کے قائدوں اور ضابطوں نے پوری کر دی۔ اب انگریز کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں کے بچے کچے جذبہ جہاد سے جان چھڑائی جائے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے مطابق اس مقصد کے لیے برطانوی استعمار کے قائدین لندن میں جمع ہوئے۔ اور انہوں نے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ گہری فکر اور باریک نظر سے تحقیق کے بعد ان کی خطرناک منصوبہ بندی یہ قرار پائی کہ دنیا بھر کے بر اعظموں میں اسلام ہی ایک ایسی قوت ہے جو استعماری قوتوں کو سرنگوں کر سکتی ہے۔ چنانچہ قرار پایا کہ اسلام کی اس قوت کو پراگندہ کیا جائے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے لشکر کشی کے بجائے مسلمانوں کے اندر باطل فرقوں کی بنیاد رکھ دی جائے۔ یہ باطل فرقے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوں، لیکن در پردہ اسلام کے اصول و لبادیات کو ملیہ میٹ کرنے والے ہوں۔ اس کی خاطر استعماری قوتوں نے اپنی نو آبادیات میں خصوصی وفود بھیجے۔ ان وفود کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے گماشتوں کو تلاش کریں جو اپنی ڈپلومیسی سے مسلمانوں کے ضمیر، ایمان اور ان کے احساس اور شعور کا سودا کر سکیں۔ ہندوستان میں انگریزی استعمار کا خطرناک ایجنٹ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔
اول اس نے دین کی تجدید کا لبادہ اوڑھا، اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں اس نے ایک ایسی جست لگائی اور نبوت پر فائز ہو گیا اور کہا وہ نبی مرسل ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس شخص نے مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہ کر استعمار کی شاندار خدمات انجام دی، کیونکہ وہ اسلام سے نکل کر استعمار کی خدمات بطریق احسن انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے اسلحہ اٹھائے، کیونکہ جہاد منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انگریزوں کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے خلاف خروج جائز نہیں۔ قادیانی گماشتہ کہ اس فتویٰ سے استعماری قوتوں کے لیے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس کی حمایت اور مال سے امداد کی، اس کے لیے ایسے لوگ بھی مہیا کیے جو اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ مرزا قادیانی کے اس دجل و فریب کا علماء اسلام نے بھرپور دفاع کیا اور مسلمانوں کو اس کے دام فریب سے بچانے کے لیے اس سے مناظرے کیے اور عالمانہ کتب بھی تصنیف کی۔ انیس سو 47 میں پاکستان قائم ہوا تو اس کی کابینہ میں سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ سر ظفر اللہ نے پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغی مراکز میں بدل دیا، نیز سفارت خانوں میں بے شمار قادیانیوں کو ملازمتیں دی۔ مسلمانوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ یہ احتجاج 1953 میں ایک بڑی تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس تحریک کے صرف 2 ہی نعرے تھے۔ پہلا یہ کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ مرزائی سر ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے۔ مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیوں کے خلاف نفرت کا لاوا اندر ہی اندر پکتا رہا، حتیٰ کہ مئی 1974 میں اس نے پھر ایک عظیم تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ اس عظیم تاریخی تحریک کا آغاز خود قادیانیوں کی شرارت سے ہوا۔ 29 مئی 1974 کا واقعہ ہے کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 160 طلبہ اپنا مطالعاتی دورہ مکمل کر کے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان واپس جا رہے تھے۔ جب یہ گاڑی چناب نگر یعنی کہ سابقہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں تقریباً 3-4 ہزار قادیانیوں کا بکھرا ہوا ہجوم موجود تھا۔ انہوں نے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، طلبہ کے ڈبے کو گاڑی سے کاٹ دیا اور انجن کا ویکیوم کھول دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے طلبہ پر حلہ بول دیا، ان کو گھسیٹ کر ڈبے سے باہر نکالا اور پلیٹ فارم پر لٹا کر اس بے رحمی سے ان کو زد و کوب کیا کہ وہ تمام جگہ مسلمان طلبہ کے خون و ناب سے تربتر ہو گئی۔ ڈیڑھ گھنٹہ تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ اس کے بعد ان طلبہ کو زخمی حالت میں گاڑی میں روانہ کر دیا۔ چناب نگر کے یہ قادیانی اپنی اس غنڈہ گردی پر بڑے خوش تھے۔ وہ جلوس کی صورت میں فاتحانہ انداز میں اپنے سرغنہ کے پاس آئے اور اس سے داد وصول کی
ان کا خیال تھا کہ آج انہوں نے بہت بڑا معرکہ سر کیا ہے، اب آئندہ کسی کو ان سے آنکھ ملانے کی جرات نہ ہوگی۔ لیکن ان نادانوں کو یہ خبر نہ تھی کہ آج انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا ہے۔ قومی اخبارات میں اس خبر کے شائع ہوتے ہی پاکستان کے طول و عرض میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مسلمان تمام گروہ صوبائی اور نسلی اختلافات مٹا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو گئے۔ اور پوری قوم کا ایک نعرہ تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ شہر شہر کریا کریا سے جلوس نکلے، جلسے ہونے لگے اور فضا میں ہر طرف ایک نعرہ گونجنے لگا کہ قادیانی اسلام کے غدار ہیں، انہیں اقلیت قرار دیا جائے۔ معصوم طلبہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کا سن کر لوگ مشتعل ہو رہے تھے، لیکن تحریک کے قائدان نے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا، عوام کو نظم و ضبط قائم رکھنے کی تاکید کی، جس کے باعث پورے ملک میں قانون شکنی کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذہانت سے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ وہ فوراً اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے لاہور آئے اور تحفظ ختم نبوت کی مجلس عمل کے ارکان کو فرداً فرداً ملاقات کا موقع دیا۔ وزیر اعظم نے بڑی توجہ اور حوصلے سے ان کی باتیں سنی۔ 13 جون کو شام 6:30 بجے وزیر اعظم مسٹر بھٹو نے ریڈیو اور ٹی وی پر ایک طویل تقریر کی اور اعلان کیا کہ ختم نبوت پر میرا محکم ایمان ہے، میں اسی پر زندہ رہوں گا اور اسی پر مروں گا، اور جو شخص حضور سرور عالم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور منتخب نمائندے اس کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد بھی عوام کی پرامن تحریک جاری رہی، مسجدوں میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہے اور جانثاران ختم نبوت کا جوش و جذبہ ہر لحظہ جوان رہا۔ اگرچہ مخالفین کی طرف سے اشتعال انگیزی کی کوششیں ہوئیں، لیکن عامة المسلمین نے مجلس عمل کے قائدین کی نصیحت فراموش نہ کی اور صبر و ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 7 ستمبر 1974 قادیانیوں کے بارے میں فیصلے کی تاریخ مقرر کی تھی، اس لیے تمام مسلمانوں کی نظر وزیر اعظم اور قومی اسمبلی پر مرکوز تھی۔ آخر 7 ستمبر کا وہ مبارک دن طلوع ہوا۔ شام 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم نے بنفس نفیس شرکت کی اور ان کی موجودگی میں وہ تاریخی بل پیش ہوا جس نے ختم نبوت کے ہر منکر کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ یوں وزیر اعظم بھٹو کا عہد حکومت ایک ایسے اعزاز سے مشرف ہو گیا جس پر پاکستان میں آنے والی نسلیں ہمیشہ فخر کریں گی۔